یہ واقعہ میرے خود کے ساتھ پیش آیا جب میں، میرا دوست اور اس کی فیملی ہنزا سیر کے لیے گئے تھے۔ رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا۔ ہم ناران سے 12-13 گھنٹے کا سفر کر کے علی آباد پہنچے، جو کہ ہنزا کا ایک پرسکون اور پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے۔ چونکہ ہنزا کے لوگ صرف دن میں ہی کام کرتے ہیں اور وہاں سردی کی اتنی انتہا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں شام سے ہی بہت سناٹا اور وحشت پھیلی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے ہمیں کمرہ تلاش کرنے میں کافی دشواری ہوئی۔ کافی پھرنے پر بھی ہمیں ہوٹل پسند نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ہم ایک ریزورٹ کے باہر پہنچے، لیکن سب سو چکے تھے۔ ہم نے اونچی اونچی آوازیں دی تو ایک لڑکا آیا اور ہمیں کمرے دکھانے لے گیا، جو ہمیں پسند بھی آ گئے۔ سامان رکھنے کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے ایسا احساس ہوا جیسے مجھے کھڑکی سے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن جب میں نے باہر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے پردے ٹھیک کیے اور باہر کھڑا ہو کر اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا تاکہ ہم کھانا لانے جا سکیں، اور اسی دوران مجھے ایسا احساس ہوا جیسے بالکل میرے پاس کوئی کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر اچھی طرح دیکھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم تصور کیا اور ہم کھانا لینے کریم آباد چلے گئے۔ واپس آ کر ہم نے ساتھ کھانا کھایا، اور جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ میرا سامان جہاں رکھا تھا وہاں نہیں ہے۔ اس کی جگہ تبدیل کی جا چکی تھی اور میرا سامان سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ یہ کام بیل بوائے کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک سے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر اتنا سناٹا تھا کہ اگر کوئی سوئی بھی گرے تو آواز آئے۔ البتہ میرے والی کوریڈور راہداری کے آخر والے کمرے کی بتیاں جل رہی تھی، اور باہر ایک جوتا پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں گھبرا گیا، کیونکہ بیل بوائے کے مطابق اس منزل اور اس ہوٹل میں صرف ہم ہی تھے۔ میں نے کافی دروازہ کھٹکھٹایا، نوک کیا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، اور اچانک سے اس کی بتی بند ہو گئی۔ میں ڈرا اور وہاں سے تیز تیز اپنے کمرے کی طرف آنے لگا کہ اچانک میری نظر باہر باغ میں لگے ایک بڑے سینگوں والے مارخور پر پڑی، جس کا منہ میری طرف ہی مڑا تھا۔ میں اسی اثناء میں نیچے سے ایک بلی آئی اور میری طرف دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیزی سے چھلانگ لگا کر اوپر چلی گئی، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے اپنے دوست کو بلایا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ میں بہت گھبرا گیا تھا۔ جب میرا دوست آیا تو وہاں کوئی جوتے نہیں تھے۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور بولا تمہارے کمرے میں لیٹ جاتا ہوں، جو میں نے مناسب نہیں سمجھا اور اسے واپس بھیج دیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر پر کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میرا سر دبا رہا ہے۔ تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے مجھے کافی سکون آیا، لیکن ڈر بھی انتہا کا لگا۔ جیسے تیسے کرتے میں نے رات گزاری، اور صبح اٹھتے ہی بیل بوائے کو بلایا اور تفصیلاً سب پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں، یہ محض آپ کا وہم ہے۔ ہم یہاں کئی سال سے ہیں، ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ یا ہمارے مہمانوں کے ساتھ کبھی پیش نہیں آیا۔ وہ ہمارا کمرہ چھوڑ جانے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا تھا، کیونکہ ان مہینوں میں سیاح بہت ہی کم جاتے ہیں۔ اور جب میں نے سامان کا پوچھا تو اس نے بولا کہ یہ اسی کا کام ہے۔ تب میں نے اس کو اپنے کمرے میں جانے سے بالکل منع کر دیا، لیکن میں دروازہ کھٹکھٹانے اور بتیاں جلنے والا معاملہ کیسے بھول سکتا تھا۔ خیر ہم نے دن گزارا، اور رات کو پھر سے میں اپنے کمرے میں گیا تو میرا سامان سلیقے سے رکھا ہوا تھا، جس پر مجھے غصہ بھی آیا اور حیرانی بھی ہوئی
کہ میرے منع کرنے کے باوجود بیل بوائے کمرے میں کیوں آیا۔ چونکہ رات ہو چکی تھی تو سوچا صبح پوچھوں گا۔ رات پھر کسی نے دروازہ نوک کیا۔ ڈرتے ڈرتے جب میں نے دروازہ کھولا تو وہی سناٹا اور اسی کمرے کی بتیاں جل رہی تھی، جسے دیکھ کر میری سانس بند ہونے کو آ گئی اور حلق بالکل خشک ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا، لیکن ایسا احساس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی اندر آیا ہے۔ میں نے آیت الکرسی اور کل پڑھنے شروع کر دیے اور دل میں بولا جو بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اسی ڈر سے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر گزشتہ رات کی طرح مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے دبا رہا ہے۔ وہ رات میری آخری رات لگ رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بیل بوائے کو بلایا اور تھوڑا غصہ کیا کہ میرے منع کرنے کے باوجود تم میرے کمرے میں کیوں آئے۔ اس نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کافی باضد تھا۔ تب اس نے بتایا کہ یہاں ایک روحانی مخلوق رہتی ہے جو کہ اس کے مطابق اس زمین کی مالکن ہوا کرتی تھی، لیکن وہ کسی کو پریشان نہیں کرتی، نیک روح ہے۔ وہ بہت کم عیاں ہوتی ہے اور سیاہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم سے جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ پھر ہم نے وہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھی، چونکہ ہنزا کے لوگ بہت ہی مہمان نواز اور خوش طبیعت ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ مہمان نواز روح تھی جو آنے والے سیاحوں کا خیال رکھتی تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے وہ وہم بھی لگتا ہے۔